الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جو سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، تو اس میں ایک گائے کے واقعہ کا ذکر ہے، اور عربی زبان میں گائے کو بقرۃن کہتے ہیں، اسی سے بقرعید بنا ہے۔ تو وہ واقعہ میں آج آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ بنی اسرائیل میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت نیکوکار شخص رہا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا ولی تھا۔ تو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے وارثین میں ایک اس کی بیوی تھی اور ایک اس کا بچہ تھا جو بہت چھوٹا تھا۔ تو اس کے ترکے میں اس نے ایک بچھیا تھی، اس کے پاس ایک گائے کا ایک بچہ چھوٹا سا، تو وہ اس کے پاس تھا۔ تو اس کو یہ خوف ہوا کہ اس کی کفالت وغیرہ کون کرے گا، اور میرے رشتہ دار اس کو جو ہے نا وہ غصب نہ کر لیں، چھین نہ لیں۔ تو وہ اس گائے کے بچے کو جنگل میں لے کے گیا، اور وہاں لے جا کر اس نے اس گائے کے بچے کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس بچیا کو میں تیری ضمانت میں دیتا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو کر اس کو مانگنے آئے تو اس کو واپس عطا فرما دینا۔ یہ کہہ کے واپس آ گیا، اپنی بیوی کو اس کے بارے میں بتا دیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ گائے کا بچہ وہیں پرورش پاتا رہا اس جنگل میں، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جو ہو تو اس کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس کی والدہ نے اس کو بتایا کہ بیٹا فلاں جنگل میں تمہارے والد نے ایک بچیا چھوڑی ہے، تم وہاں جاؤ، اس کی ایسی ایسی نشانی ہے، وہاں جا کر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا تو جو گائے جو تمہارے پاس آ جائے گی اس کو لے آنا۔ چنانچہ وہ لڑکا جو تھا وہاں گیا اس جنگل میں، اور وہاں جا کر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور گائے کو پکارا، تو وہ ایک گائے چلتی ہوئی آ گئی۔ بہت ہی خوبصورت گائے تھی وہ، اور سنہری اس کا کلر تھا، اور بے داغ بے نشان گائے تھی۔ بہت خوش ہوا، اس کو پکڑا اور وہ گائے اس کے پیچھے پیچھے چلتی گھر آ گئی۔ گھر جب پہنچے تو ماں بھی بہت خوش ہوئی دیکھ کر، ماں بھی اس کی متقیہ اور نیکوکار پرہیزگار تھی۔ تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ہم جو ہے فاقوں کی ہماری نوبت ہے ہمارے گھر میں، تو تم ایک کام کرو، اس گائے کو بیچ دو، بازار میں لے جاؤ، اور اس گائے کو تم 3 دینار کی فروخت کرنا۔ اگر کوئی تمہیں اس سے زیادہ دے تو تم مجھ سے پوچھے بغیر اس کو نہیں بیچنا۔ چنانچہ وہ بچہ بڑا فرما بردار تھا، اب اس گائے کی رسی پکڑی اور جا کے بازار میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیجے جنہوں نے انسانی شکل بنائی، اور اس کے پاس خریدار کے طور پہ آ گئے، اور آ کے کہا کہ گائے کتنے کی بیچ رہے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ 3 دینار کی بیچوں گا۔ دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں، 3 دینار کی بیچوں گا۔ ان فرشتوں نے کہا کہ ہم جو ہے تمہیں 6 دینار دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس گائے کو یہیں ہمارے حوالے کر دو، کہیں لے کے نہیں جانا۔ اس بچے کے دماغ میں فوراً ماں کا حکم آ گیا، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں کر سکتا، اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو انتظار کیجئے، میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آؤں گا، اگر وہ اجازت دیں گی تو 6 دینار کی میں آپ کو دے دوں گا، ورنہ نہیں۔ چنانچہ واپس اپنے گھر گیا، ماں سے کہا کہ ماں اسی طرح 2 اچھی شکل کے لوگ آئے ہیں اور وہ 3 کے بجائے 6 دینار دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ گائے تم یہی ہمارے حوالے کر دو، تو میں نے منع کر دیا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ان کو تم 6 دینار کی بیچ دو، لیکن اگر وہ زیادہ دینے کا کہیں تو تم مجھ سے پوچھے بغیر نہیں بیچنا۔ بچہ پھر گیا اور کہا کہ میری ماں نے اجازت دے دی ہے تو 6 دینار کی آپ یہ گائے مجھ سے لے لیں۔ فرشتوں نے کہا نہیں، اب ہم تمہیں 12 دینار دیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ تمہیں یہی ہمارے حوالے کرنی ہے، اپنی ماں سے نہیں پوچھنا جا کر۔ بچہ بہت فرما بردار تھا۔ آج کل کا کوئی بچہ ہوتا تو وہ فوراً دیکھتا کہ دگنا منافع ہے، وہ بغیر پوچھے کام کر لیتا، لیکن وہ بچہ نیکوکار تھا۔ اس نے کہا اپنی والدہ سے پوچھے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ انتظار کیجیے۔ پھر گیا اور جا کے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ وہ جو لوگ ہیں وہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ 6 نہیں بلکہ 12 دیں گے، لیکن یہیں ہمارے حوالے کرو، تو میں نے ان کو منع کر دیا، اب آپ حکم دیجیے۔ ماں سمجھ گئی کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ ان سے میرا سلام عرض کرنا اور ان سے پوچھنا کہ آپ ہمیں حکم دیں اس گائے کو کس طرح فروخت کرنا چاہیے۔ بچہ واپس گیا اور کہا کہ میری ماں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ ہمیں حکم دیں، بتائیں کہ اس گائے کو کس طرح فروخت کرنا چاہیے۔ تو فرشتوں نے اس بچے کو کہا کہ اس گائے کو تم لے جا کے گھر میں رکھ لو، اور بنی اسرائیل کے لوگ تمہارے پاس پوچھتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے تو تم اس گائے کو ان کو فروخت کرنا، اور صرف اس شرط پہ فروخت کرنا کہ اس گائے کے وزن کے برابر سونا تمہیں وہ دیں، یا دوسری روایت کے مطابق اس گائے کی کھال بھر کر سونا وہ تمہیں دیں تو تم یہ گائے فروخت کرنا، ورنہ نہیں کرنا۔ یہ کہہ کے فرشتے چلے گئے۔ وہ بچہ گائے اپنے گھر پہ لے آیا اور والدہ کو بتا کر انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف ہوا یہ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے شہر میں ایک
بوڑھا شخص تھا جو بڑا مالدار تھا، اس کا ایک بیٹا تھا. تو اس بوڑھے کے بھتیجے تھے کچھ، ان بھتیجوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا. اور وجہ کیا تھی کہ بیٹا مر جائے گا تو اس بوڑھے کی جائیداد جو ہے وہ ہمیں ملے گی، ہم بھتیجے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام کے اندر، اسلام میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قاتل مقتول کی وراثت میں سے حصہ نہیں پا سکتا، محروم ہو جائے گا. یہ اسلام نے ایک بہت زبردست ایک شرط رکھی ہے حدیث نبی علیہ السلام کی، اور اس شرط کے مطابق کوئی بھی شخص اپنے جو ہے اس کو مورث کو قتل نہیں کر سکتا. اگر قتل کرے گا تو جو وارث ہے، جو قاتل ہے، وہ محروم ہو جائے گا. چنانچہ ایک قتل کا ایک بڑا جو ذریعہ، ایک بڑا جو وجہ تھی، اسلام نے اس کو ختم کر دیا الحمدللہ. بہرحال تو اس شخص نے جو ہے وہ بھتیجے نے قتل کر دیا. اب جو کہ امیر شخص تھا تو معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں جانے لگا کہ کس طرح اس کے قاتل کو پتہ چلایا جائے. چنانچہ وہ لوگ سب جمع ہو کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اے موسیٰ، جو ہے فلاں شخص کو قتل کر دیا گیا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ قاتل کون ہے. اچھا، بنی اسرائیل بڑی خبیث قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بہت جو ہے وہ احترام نہیں کرتے تھے، بہت بدتمیزی کیا کرتے تھے. تو ان کا انداز بالکل ایسے ہی تھا جیسے پیچھے بھی ایک دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا ان کو اور وہ ایک کھلی جگہ پہ رہ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کہاں اچھا خاصا ہم فرعون کے یہاں کام کرتے تھے، نوکر تھے تو کیا ہوا، لیکن گھر تو تھا، یہاں میدان میں لا کے ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا آگے جا کے ایک آبادی آئے گی، وہاں جا کے تم لڑنا، جہاد کرنا، تو تم جیت جاؤ گے. تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بدتمیزی کی، کہا کہ انتا وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو، اے موسیٰ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب جیت جاؤ تو بلا لینا. بہرحال تو ان کا یہی طرز عمل تھا. تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ موسیٰ بتائیں قاتل کون ہے. تو اب میں آپ کو قرآن کی زبانی سناتا ہوں، یہاں سے واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. وہی قال موسیٰ لقومہ، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے گائے کا فلاں گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس مقتول کے مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا اور تمہیں اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا کس نے قتل کیا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا تو وہ جو ظالم لوگ تھے بنی اسرائیل والے مذاق اڑانے لگے، کہنے کہ قالوا تتخذون ہزوا، اے موسیٰ آپ ہم مذاق کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے گائے کو ہم ذبح کریں اور گوشت کا ٹکڑا مارے تو مقتول زندہ ہو جائے گا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جہالت والی بات کروں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، تم اسی طرح کرو، ایک گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا مارو تو مقتول زندہ ہو جائے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ منوان عمل کر لیتے، کسی بھی گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا وہ جو ٹکڑا تھا وہ مارتے، وہ مقتول زندہ ہو جاتا. لیکن بنی اسرائیل میں ایک خرابی تھی کہ وہ بال کی کھال نکالا کرتے تھے. بال کی کھال کا مطلب حجتیں کرتے تھے. تو یہاں پر بھی وہ اس سے باز نہ آئے اور کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ آپ ہمیں تفصیل سے بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کی صفات ہمیں بیان کریں. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك ففعلوا ما تؤمرون. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ پوچھا، اللہ تعالیٰ نے گائے کو مقید کر دیا، شرط لگا دی، فرمایا کہ انه يقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک کہ انها بقرة، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا فارض ولا بکر، نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو، عوان بین ذلك درمیانی عمر کی ہو، جوان گائے ہونی چاہیے، نہ بوڑھی نہ بچی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو انہوں نے پہلا سوال کیا تھا اسی پر بس کرتے یہ لوگ بنی اسرائیل والے ہیں اور ایک کسی بھی جوان گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مار دیتے، وہ مقتول زندہ ہو جاتا. لیکن انہوں نے مزید بال کی کھال اتاری. آگے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ تم کرو. لیکن انہوں نے دوبارہ سوال کیا، قالوا، کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے. انداز دیکھیے آپ، قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے، حالانکہ ان کا بھی رب ہے اللہ تعالیٰ، لیکن بدتمیز قوم تھی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. اذان ہو رہی تھی اس وجہ سے ویڈیو کو روک دیا گیا تھا، دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے اس گائے کا رنگ کیسا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انه یقول انها بقرة
بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے پیلے کلر کی ہونی چاہیے، صفراء پیلے کلر کی وہ گائے ہونی چاہیے، فاقع لونها تسر الناظرین، اور پیلا رنگ بھی ایسا گہرا ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے، ایسا پیلا کلر نہ ہو جو چبھے آنکھوں کو۔ تو ایک شرط اور لگ گئی، اب اندازہ کریں، تو اگر وہ کسی بھی گائے کو شروع میں ذبح کر کے مار دیتے تو وہ مقتول زندہ ہو جاتا ہے، لیکن پہلی شرط کیا لگی کہ وہ گائے بوڑھی اور بچی نہیں ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے۔ مزید انہوں نے حجت کی، بال کی کھال نکالی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک شرط اور لگا دی کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، اب نہ کوئی سفید گائے، نہ کوئی کالی گائے، نہ کوئی کسی اور کلر کی گائے، اب پیلی ہی گائے ہونی چاہیے جو کہ جوان بھی ہو، نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو۔ دو شرطیں لگ گئیں۔ اس پر بھی اگر وہ بس کرتے اور ایسی کوئی گائے ڈھونڈ کے اس کا گوشت مار دیتے ذبح کر کے تو وہ مقتول زندہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے مزید حجت کی، کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ اب ہمیں ہدایت مل جائے گی، آپ بتائیں گے تو قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ گائے ایسی ہو جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، کوئی بھی کام اس سے نہ کروایا گیا ہو، تثیر الارض نہ ہی اس سے ہل چلایا گیا ہو، ولا تسقی الحرث نہ ہی کھیتی میں پانی دیا گیا ہو اس گائے سے، مسلمۃ ایسی سلامتی والی ہونی چاہیے، لا شیۃ فیہا جس میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ اندازہ کریں، ایسی گائیں جو بوڑھی نہیں ہو، بچی نہیں ہو، جوان ہو، نمبر دو پیلے کلر کی، اور ایسا پیلا کلر کہ وہ آنکھوں کو نہ چبھے بلکہ آنکھوں کو مسرور کرے، خوش کرے، اور پھر ایسی گائیں کہ جس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، نہ اس سے ہل چلایا گیا ہو، نہ کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو، اور مسلمۃ لا شیۃ فیہا ایسی بے داغ گائے ہونی چاہیے جس پہ کوئی نشان نہ ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا مشکل ان لوگوں نے کر لیا اپنی بال کی کھال اتار کے۔ قالوا، اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب آپ نے حق بیان کیا ہے، معاذ اللہ، شروع سے حقی بیان فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال یہ واقعہ یہاں تک ختم ہو، تو اب یہ لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، حکم آ چکا تھا، اب ان کو ایسی گائیں ڈھونڈنی تھی جو پیلے کلر کی ہو، کوئی نشان کوئی داغ نہ ہو، جوان ہو، اور اسے کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ پورا مصر گھوم لیا، ہر جگہ وہ چلے گئے لیکن وہ گائیں نہ ملے، لیکن اب پریشان، حکم آ چکا تھا، وہی ان پہ نازل ہو چکی تھی تو عمل کرنا تو ضروری تھا، چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر ان کو اطلاع ملی کہ فلاں مضافات میں ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے، اس کے پاس ایسی گائیں ہیں کہ جو جوان ہے، جس سے کام نہ لے گیا اور پیلے کلر کی ہے۔ پہنچے، دیکھا بالکل وہی گائیں ایز اٹ از، وہی ساری خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی بنا کے نازل فرمائی تھیں اس گائے میں پائی گئیں، تو بڑے خوش ہوئے کہ گائے مل گئی۔ پوچھا قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت تو یہ ہے کہ اس کے کھال کے برابر آپ سونا دیں گے یا اس کے وزن کے برابر سونا دیں گے۔ گھبرا گئے، اتنے میں تو سینکڑوں گائیں آ جائیں گی، تو بہت کوشش کی منانے کی، لیکن لڑکے نے کہا میں تو اسی شرط پہ بیچوں گا، خریدنا تو خرید لو۔ پھنس گئے اور بالآخر اتنی مہنگی قیمت میں اس گائے کو خریدنا پڑا ان کو، لے کر گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذبحوها، چنانچہ اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ذبح کرنا چاہتے نہیں تھے لیکن ان کو کرنا پڑا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا ایسا، اور پھر جو ہے وہ مقتول زندہ ہوا، اور اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں بتایا کہ فلاں فلاں میرے چچا جو میرے والد کا بھتیجا اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ پھر اس کو انہوں نے شریعت کے مطابق سزا دی۔ تو یہ واقعہ تھا سورہ بقرہ میں، گائے والا واقعہ، جس کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اس میں بے شمار جو ہے وہ سیکھنے کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کیسی مدد فرماتا ہے، کہ وہ شخص جو تھا، بچے کا باپ جو تھا، مرنے والا ہوا، اس نے اپنی چیز اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں رکھی، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی۔ نمبر دو، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں آ جاتی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور جیسی آپ رکھوائیں گے اس سے اچھی ہی ہو کر آپ کو ملے گی۔ تیسری بات، جو والدین کی یہاں پر آپ دیکھیں اطاعت و فرمانبرداری، وہ بچہ تھا اور اس کو دگنا جو ہے مل رہا تھا، دوسری بار بھی تیسری بار بھی اس کو دگنا، پہلے 6 دینار پھر 12 دینار مل رہے تھے، لیکن والدہ کی اس نے اطاعت فرمانبرداری کی، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ثواب عطا، کیا انعام عطا فرمایا، کہ خالی 12 دینار اور کہاں اتنا جو ہے وہ بے شمار سونا اس کو ہو جاتا، وہ بچہ امیر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر چوتھی بات اس کے اندر یہ کہ جو قتل ہے، جو ظلم ہے، وہ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی، تو دیر سے صحیح لیکن ان جو قاتل تھے ان کو اس کا بدلہ ملا۔ اور پانچویں اور آخری بات، جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں حجتیں نہیں کرنی چاہیے، بال کی کھال اتارنا بہت سخت گناہ ہے، منع ہے، اور نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث کے مطابق
حضور نے فرمایا کہ تم جو ہے بنی اسرائیل والوں کی طرح بال کی کھال مت اتارا کرو، جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس کو کر لو، جس چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور اگر تم بال کی کھال اتارو گے تو تم پر احکامات سخت ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے کافی سارے سبق سیکھنے کو ملے ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔